اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 46 دیکھتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں۔ یظنون کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو زوئیں نون نون، جس کے معنی لفظی معنی ہیں شک، امید رکھنا، شک میں رہنا، لیکن یہ لفظ ظن دو معنی دیتا ہے، شک کے معنی بھی دیتا ہے اور یقین کے معنی بھی دیتا ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا خاشعین، عاجزی کرنے والے، یہ انہی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور اس آیت میں ظن بمعنی یقین کے استعمال ہوا ہے۔ جیسے بہت سارے الفاظ ہیں عربی کے جو دو معنوں میں دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا تھا الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو وہ لفظ خریدنے اور بیچنے کے معنوں میں استعمال ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یا جنہوں نے خرید لیا، تو انہی الفاظوں میں سے لفظ ظن بھی ہے، جس کے معنی شک اور یقین دونوں کے ہیں۔ عربی کے بہت سے محاورات میں یہ لفظ استعمال ہوا جہاں پہ یہ دونوں معنی دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہاں ایک آیت میں ظن بمعنی یقین ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یعنی گناہ گار جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اب ہم اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں بھی ظن بمعنی یقین کے ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایسی جگہ لفظ ظن کا استعمال یقین اور علم کے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے، قیامت کے دن ایک گناہ گار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں پروردگار، یہ سب کچھ تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اے اللہ، میں نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا، آج میں بھی تجھے بھلا دوں گا۔ اس حدیث میں بھی لفظ ظن ہے، لیکن اس کے معنی یقین کے ہیں، اور یہ حدیث مسلم کتاب الزہد باب الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر میں روایت ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت جس میں ظن بمعنی یقین ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یعنی مجھے یقین تھا کہ میں حساب سے دوچار مجھے ہونا ہے۔ آگے آیت میں فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے۔ ملاقات، آپس میں ملنا، آمنے سامنے ہونا۔ تو ایمان والوں کو یہ یقین ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہوں گے، حساب کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب دیدار کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی جانب، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ ہر مومن کو یہ یقین ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ قیامت کے دن صرف وہی نجات پائے گا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت حقیقی طور پہ کرتا ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے، دن میں 5 مرتبہ ملاقات کرتا ہے، اس کے لیے وہ اس ملاقات کے انتظار میں ہے، اور اس دن وہی نجات پائے گا۔ لیکن جو لوگ دنیا میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے، وہ اس دن کتنا کترائیں گے، وہ اس دن کتنا نادم ہوں گے۔ اور جو دن میں 5 دفعہ ملاقات کرتے ہیں، انہیں تو یقین ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ ان کا حساب کیا جائے اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے، تو اس دن نجات وہی حاصل کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوگا، اور باقی لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم جانتے ہو قیامت کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی، آیا ہم قیامت کے دن اللہ عز و جل کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب مطلع صاف ہو تو کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں۔
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس دن اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں اٹھاؤ گے جس طرح کہ ان دونوں کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں اٹھاتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ ہر قوم اس کی طرف چلی جائے جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو صلیبی صلیب کے ساتھ، اور بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کے ساتھ، اور ہر ایک اپنے اپنے معبود کے ساتھ، حتیٰ کہ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے، ان نیک اور فاجر اور اہل کتاب میں سے ہر بچے کچھے رہ جائیں گے۔ پھر جہنم ان پر ایسے پیش کی جائے گی جیسے سراب ہو۔ تو یہودیوں کو کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہیں جواب میں کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں اور نہ ہی کوئی بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پلاؤ۔ تو انہیں کہا جائے گا پیو، وہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر مسیحیوں کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ تو انہیں جواب میں کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پانی پلا دو۔ تو انہیں کہا جائے گا پیو، تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، حتیٰ کہ نیک اور فاجر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ باقی بچیں گے۔ تو انہیں کہا جائے گا تمہیں کس نے روک رکھا ہے، حالانکہ سب لوگ جا چکے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور ہم آج کے دن اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا جو حق کی آواز لگا رہا تھا کہ ہر قوم جس کی عبادت کرتی رہی ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے، اور ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ان کے پاس اللہ رب العزت آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ کہیں گے تو ہمارا رب ہے، تو اس سے انبیاء کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کرے گا، تو ہر مومن شخص اسے سجدہ کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور حدیث نمبر 6776۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے آگے یہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ وہاں بھی اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جو یہاں بھی نہیں جھکتے وہ کیا انجام ہوگا ان کا؟ اب جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کے تو لیل و نہار بالکل ہی مختلف ہیں، ان کے دل عاجزی سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ کہیں تو وہ سر کو جھکا کے اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، کہیں وہ اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کی تلاش میں ہیں، کہیں وہ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے برعکس جو خود پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں، جنہوں نے آخرت کو کچھ سمجھا ہی نہیں، جنہوں نے نمازوں کے وقت کو ضائع کیا، ایک منادی، دو منادی، تین منادی، ہر منادی کو چھوڑ دیا، تو وہ ایک منادی جو آخرت کے دن ہوگی اس کے لیے کیسے جواب دہ ہوں گے؟ ایمان والے تو صبر اور نماز کے ساتھ یہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دل عاجزی سے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور یہاں جو صبر کیا ہوگا، یہاں جو نمازوں میں دل لگایا ہوگا، اس کا صلہ وہاں پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔